قدموں کی وہ تاب جو صدیوں کے گرد و غبار میں بھی کبھی ماند نہیں پڑتی۔ آج ہم آپ کو لے چلتے اس رقص کی طرف جو صرف ایک فن نہیں، ایک اعلان ہے، ایک شناخت ہے، ایک تاریخ ہے۔ یہ ہے بلوچی چاپ۔ وہ رقص جو کبھی جنگ کا سگنل تھا اور آج امن کا جشن بن چکا ہے۔ ہزاروں سال کی مسافت، قبیلوں کی جدائی، میدان جنگ کے دول اور آج کے رنگوں بری میلوں تک یہ صرف ایک رقص نہیں بلکہ بلوچ قوم کا دھڑکن ہے۔ بلوچی چاپ۔ بلوچی تہذیب کے سب سے قدیم اور طاقتور ثقافتی اشتہاروں میں سے ایک یہ رقص بلوچ مردوں کی صف بندی، اتحاد، جرت، بھائی چارہ اور عسکری تنظیم کا علامت ہے۔ یہ فن صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے، کبھی جنگ کی تیاری، کبھی ایک دوسرے کو پیغام دینے کا ذریعہ، اور آج کے دور میں میلوں، شادیوں اور ثقافتی تقریبات کی شان۔ بلوچی چاپ کی بنیاد قدیم قبائلی ادوار میں رکھی گئی۔ جب بلوچ قبائل اپنی صحرائی سرزمینوں میں بکھرے ہوئے تھے، اس وقت ہر فن، ہر آرٹ، ہر آواز ایک معنی رکھتا تھا، اور چاپ صرف رقص نہیں بلکہ قبائل کا زبان تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق بلوچ خطے میں اس رقص کی ابتدائی شکل 5 سے 7 ہزار سال پہلے کی قبائلی میلوں سے جا ملتی ہے۔ جب کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے قریب آتا تو ڈھول کی آواز اور چاپ کا باقاعدہ تاپ یہ اعلان تھا، ہم امن کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ہم منظم بھی ہیں۔ زمین پر پڑتے قدم، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے مرد، یہ سب ایک عسکری نظم و ضبط کا علامت تھا۔ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ درپیش ہوتا تو پہلا مرحلہ ہوتا چاپ کا لائن۔ سپاہی ہاتھوں میں ہتھیار لیے قدموں کی یکساں تاپ کے ساتھ دائرہ بناتے یا لمبی سیدھی قطار کھڑے ہو جاتے۔ یہ صف بندی 2 پیغام دیتا تھا: ہم ایک ہیں، ہم تیار ہیں۔ ناظرین، چاپ کا مقصد صرف حوصلہ بڑھانا نہیں تھا بلکہ سپاہیوں کو ایک لے میں لانا، رفتار، قدم اور عملے کی ترتیب طے کرنا، خوف دور کرنا، گروہی اتحاد مضبوط کرنا۔ ایک قبیلے کی سپاہی جب متواتر ایک ہی رفتار سے زمین پر قدم مارتے تو یہ منظر دشمن کے لیے دھمکی بن جاتا۔ ناظرین، چاپ کو بطور وار سگنل بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ جنگ سے چند لمحے پہلے ڈھول کی یکساں ضربے، قدموں کی مسلسل تاپ اور بلوچی جنگی نعرے، یہ سب ایک خفیہ کوڈ تھے۔ بلند آواز کے ساتھ چاپ 3 اشارے دیتا تھا: صف بندی، آگے بڑھنے کا وقت اور حملے کا آغاز۔ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ دشمن جب دور سے ڈھول کی مسلسل تاپ سنتا تھا تو سمجھ جاتا تھا کہ بلوچ جنگجو منظم انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا جنگ میں ایک جذباتی کردار ہوتا تھا۔ چاپ کے دوران خوف غائب، جوش پیدا ہو جاتا تھا، اجتماعی طاقت بیدار ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا جب فرد قبیلے میں ضم ہو جاتا تھا۔ بلوچی جنگی تاریخ میں چاپ کو قدموں کا حلف بھی کہا جاتا تھا، یعنی آج ہم ایک ساتھ لڑیں گے، ایک ساتھ بڑھیں گے اور ایک ساتھ شہادت یا فتح قبول کریں گے۔ جنگ کے بعد جو قبیلہ فاتح لوٹتا وہ میدان میں جمع ہو کر فتح کا چاپ کرتا۔ چاپ میں موجود دائرہ دراصل اتحاد کا دائرہ تھا، اور یہ دائرہ یہی پیغام دیتا تھا کہ بلوچ ایک ہے۔ وقت گزرتا گیا، جنگ کا انداز بدلتا گیا اور قبائلی جنگیں کم ہوتی گئی، لیکن یہ چاپ کا فن زندہ رہا۔ جب جنگ کے میدانوں سے نکل کر ثقافت کا سینہ تام کر نئی شکلوں میں ابھرا، جب قبائلی تنازعات ختم ہونے لگی تو چاپ نے اپنا کردار تبدیل کیا، جنگی ریاض سے ثقافتی اظہار میں بدل گیا۔ ناظرین، موجودہ دور میں چاپ بلوچ ثقافت کا تاج ہے۔ آپ بلوچستان کی کسی بھی میلے، شادی، قوم پرست جشن یا ثقافتی پروگرام میں چلے جائیں، چاپ ہر جگہ آپ کو موجود ملے گا۔ آج چاپ کا کردار ثقافتی شناخت بن چکا ہے۔ جب یہ بلوچ نوجوان چاپ کرتے ہیں، وہ ایک بات کہتے ہیں: ہم اپنی سرزمین، اپنی تاریخ اور اپنی پہچان کو زندہ رکھے ہوئے۔ ناظرین، چاپ میں لوگ ہاتھ سے ہاتھ، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اتحاد بلوچ معاشرے کا سب سے طاقتور نشان ہے۔
शादी हो या मेला या फिर कोई सकाफती दिन हो, चाप हर तकरीब में रंग भर देता है। आज ये रक्स नस्ल नौ को याद दिलाता है कि तुम्हारी जड़ें हजारों साल पुरानी। आज चाप न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि दुबई, ईरान, ओमान, यूरोप, अमेरिका, हर जगह बलोच डायस्पोरा उसे अपनी पहचान के तौर पर पेश करते हैं। चाप ने हजारों साल का सफर तय किया। यहाँ कभी ये जंग का ऐलान था, आज ये अमन और खुशी की अलामत बन चुका है। जमाना बदल गया, दौर बदले, जंगें खत्म हुई, मगर चाप की धड़कन वही के वही रह गई, एक मजबूत और कभी न रुकने वाला। ये रक्स बलोच कौम को बार बार एक बात याद दिलाता है, हमारी तारीख हमारे कदमों में है, हमारी पहचान हमारी ताप में और हमारी ताकत हमारे इतिहाद में है। सदियों बाद भी जब ढोल की ताप बुलंद होती है और बलोच नौजवान एक साथ कदम मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त रुक गया हो, जंगें खत्म हो गई हो, लेकिन वो रूह, वो गैरत, वो इतिहाद आज भी जिंदा है। यह है बलोची चाप, वो फन जो मर कर भी जिंदा रहता है।